اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ پیچھے اللہ رب العزت نے انسان کے ذمہ جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں اپنے اور دوسروں کے، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر معاشرے کے اندر جو بخیل لوگ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو چھپاتے ہیں، فرمایا کہ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، نہ ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے نہ آخرت کے دن پر، بس بہت برا شیطان ان کا دوست ہے۔ کاش کہ وہ ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو اللہ رب العزت ان کو خوب جاننے والے ہیں۔ اب ان چیزوں کے نتائج پر ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ اگر اس نے اللہ رب العزت کے حقوق ادا کیے ہیں اور معاشرے کے حقوق ادا کیے ہیں تو اللہ ان کو جزا دیں گے، اگر نہیں تو پھر سزا ملے گی۔ اس سزا میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے، اور ظلم کی نفی میں جو مقدار بتائی ہے نا کہ اس قدر بھی اللہ خالق کائنات جو نا وہ ظلم نہیں کریں گے، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ ذرہ جو ہے، آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں اور دروازے کی دراڑ سے یا کہیں سوراخ سے سورج کی روشنی کمرے کے اندر آ رہی ہو تو اس کرن کے اندر آپ کو ذرات نظر آئیں گے اڑتے ہوئے، آپ کو نظر تو آ جائیں گے لیکن آپ جب پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ وہ نمایاں نہیں ہوں گے، یعنی ان کا وجود بہت باریک ہے، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہاں، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر انسان نیکی لے کر آیا، انسان نیکی کرتا ہے، یضاعفها، اللہ اسے جو نا وہ دو گنا کر دیتے، اس کو چار چاند لگا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صدقہ کرتا ہے نا، اللہ رب العزت انسان کے صدقے کو پالتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے نا، ایسے اللہ خالق کائنات انسان کے صدقات کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اور پھر انسان کی نیکیاں اس کے خلوص کی بنا پہ جو نا وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ تو اصول ہے ہی کہ ایک نیکی کو ہم 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، یہ تو بڑھتی ہے، اور گناہ صرف ایک لکھا جاتا ہے، گناہ کی مقدار نہیں بڑھائی جاتی، گناہ اتنا ہی رہتا ہے، نیکی کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیکی لے کر آیا ہم اسے بڑھا دیں گے، اسے 2 گنا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسے عطا کریں گے اپنی طرف سے اجر عظیم۔ انسان جو ہے اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اطاعت و فرما برداری کا ایک تو بدلہ ہے، جو اس کی جزا بنتی ہے نا، جو اس کا انعام بنتا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رکھنے پر اللہ خالق کائنات جو اسپیشل انسان کو سرپرائز دیں گے نا،
اور انسان کو اپنی طرف سے جو انعام دیں گے اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ ذات بڑی ہے، اس کے پیمانے بھی بڑے ہیں، اس کی سخاوت بھی بڑی ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ صرف جناب ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اطاعت و فرما برداری اور نیکی کی کیا کیفیت ہے، کیا اس کی جزا ہے۔ فرمایا رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو سنتیں ان کا اتنا اجر ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر وسائل موجود ہے نا، ٹھیک ہے، جو داتیں موجود ہیں، جو کچھ بھی اس میں موجود ہے، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مل کر 2 رکعتوں کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لو اللہ کا پیمانہ کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، لوگوں کا کیا بنے گا۔ اِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم لائیں گے ہر ایک امت سے ایک گواہ، جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے۔ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم آپ کو بھی لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِیدًا، ان پہ گواہ، یعنی آپ اپنی امت پر کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو ہر ایک امت کے پیغمبر کو گواہی کے طور پر لایا جائے گا، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو رسالت اور نبوت کا جو اللہ رب العزت نے ان سے معاہدہ کیا تھا اس بارے میں بتائیں گے، اور پھر آگے سے لوگوں کا رسپانس کیا تھا، لوگوں نے دعوت کے مقابلے میں انبیاء کو کیا جواب دیا تھا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی انبیاء کرام سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا رسپانس ملا تھا، تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہر ایک پیغمبر کو اس کی امت میں سے بطور گواہ کے اس امت پر لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن مجید سنوں۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے، سننے کا ایک الگ جو نا وہ مزہ ہے، سننے کا ایک الگ مزہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کو اپنے علاوہ کسی سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اسی صورت کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو پھر ان سب پہ گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس عبداللہ بس کر دو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ کس قدر کٹھن معاملہ ہوگا جب ایک حبیب اور شفیق نبی جو ہے اپنی امت پر گواہی کے طور پہ جب ان کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ، اس روز، یود الذین کفروا، کافر لوگ اس بات کو پسند کریں گے، کافر وعصوا الرسول، اور جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی۔ ایک تو کافر اور ایک کہ ہے مسلمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی۔ کیا پسند کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان پر ہموار کر دی جائے، زمین ان پر ہموار کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اٹھایا نہ جاتا، ہمیں قبروں سے اٹھایا ہی نہ جاتا، ہمیں مٹی میں مٹی بنا دی جاتا۔ جس طرح سورہ نبا کے اندر آتا ہے کہ اللہ خالق کائنات جب عدل اور انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لوگوں کو انصاف دلائیں گے، تو اس وقت کافر یہ جو نا وہ خواہش کرے گا کہ جب 2 بکریوں کو لایا جائے گا، ایک سینگوں والی اور ایک بغیر سینگوں والی، جس سینگوں والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ اسے سینگ دیں گے اور اس سے سینگ چھین لیں گے جس کے سینگ دنیا میں تھے، اور کہیں گے اللہ رب العزت اپنا بدلہ لو۔
اپنا بدلہ لو۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کونی ترابا، بس میں دنیا والوں کو، لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں کسی پہ ظلم جو نا وہ روا نہیں رکھتا، ظلم جو ہے وہ میں برداشت نہیں کرتا، بس لوگوں کو دکھانا تھا، اب تم مٹی بن جاؤ۔ یقول الکافر، اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی بن جاؤں، یعنی مجھے اپنے کیے ہوئے جو اعمال ہیں اور میرا جو بد عقیدہ تھا اس کی مجھے سزا نہ دی جائے اور مجھے بھی مٹی سے مٹی بنا دیا جائے۔ تو فرمایا کہ کافر پسند کرے گا کہ زمین اس پر برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے، وہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔